اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ڈیئر ناظرین، آج نہج البلاغہ خطبہ نمبر 23 کا اردو ترجمہ۔ یہ خطبہ فقراء کی تہذیب اور ثروت مندوں کی شفقت پر مشتمل ہے۔ اما بعد، انسان کے مقسوم میں کم یا زیادہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا امر آسمان سے زمین کی طرف بارش کے قطرات کی طرح نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے پاس اہل و مال یا نفس کی فراوانی دیکھے تو اس کے لیے فتنہ نہ بنے کہ مرد مسلم کے کردار میں اگر ایسی پستی نہیں ہے جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد جب بھی اس کا ذکر کیا جائے اس کی نگاہ شرم سے جھک جائے اور پست لوگوں کے حوصلے اس سے بلند ہو جائیں، تو اس کی مثال اس کامیاب جواری کی ہے جو جوئے کے تیروں کا پانسا پھینک کر پہلے ہی مرحلہ میں کامیابی کا انتظار کرتا ہے، جس سے فائدہ حاصل ہو اور گزشتہ فساد کی تلافی ہو جائے۔ یہی حال اس مرد مسلمان کا ہے جس کا دامن خیانت سے پاک ہو کہ وہ ہمیشہ پروردگار سے دو میں سے ایک نیکی کا امیدوار رہتا ہے، یا دائی اجل آ جائے تو جو کچھ اس کی بارگاہ میں ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یا رزق خدا حاصل ہو جائے تو وہ صاحب اہل و مال بھی ہوگا اور اس کا دین اور وقار بھی برقرار رہے گا۔ یاد رکھو، مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے۔ اور کبھی کبھی پروردگار بعض اقوام کے لیے دونوں کو جمع کر دیتا ہے، لہٰذا خدا سے اس طرح ڈرو جس طرح اس نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا خوف اس طرح پیدا کرو کہ پھر معذرت نہ کرنا پڑے۔ عمل کرو تو دکھانے سنانے سے الگ رکھو کہ جو شخص بھی غیر خدا کے واسطے عمل کرتا ہے خدا اسے اسی شخص کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں پروردگار سے شہیدوں کی منزل، نیک بندوں کی صحبت اور انبیاء کرام کی رفاقت کی دعا کرتا ہوں۔ ایھا الناس، یاد رکھو کہ کوئی شخص کس قدر بھی صاحب مال کیوں نہ ہو جائے، اپنے قبیلہ اور ان لوگوں کے ہاتھ اور زبان کے ذریعہ دفاع کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ انسان کے بہترین محافظ ہوتے ہیں، اس کی پراگندگی کے دور کرنے والے، اور مصیبت کے نزول کے وقت اس کے حال پر مہربان ہوتے ہیں۔ پروردگار بندہ کے لیے جو ذکر خیر لوگوں کے درمیان قرار دیتا ہے وہ اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے وارث دوسرے افراد ہو جاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے کوئی شخص بھی اپنے اقربا کو محتاج دیکھ کر اس مال سے حاجت برآوری کرنے سے گریز نہ کرے۔ جو باقی رہ جائے تو بڑھ نہیں جائے گا، اور خرچ کر دیا جائے تو کم نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ جو شخص بھی اپنے عشیرہ اور قبیلہ سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو اس قبیلہ سے ایک ہاتھ رک جاتا ہے، اور خود اس کے لیے بے شمار ہاتھ رک جاتے ہیں۔ اور جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے وہ قوم کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیتا ہے۔ سید رضی فرماتے ہیں، اس مقام پر
عشیرہ یا غفیرہ کے کثرت کے معنی میں ہے، جس طرح جمع کثیر کو جمع کثری کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں غفیرہ کے بجائے افوو ہے، جو منتخب اور پسندیدہ شے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ افوا طعام پسندیدہ کھانے کو کہا جاتا ہے، اور امام علیہ السلام نے اس مقام پر بہترین نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنا ہاتھ عشیرہ سے کھینچ لیا تو گویا کہ ایک ہاتھ کم ہو گیا، لیکن جب اسے ان کی نصرت اور امداد کی ضرورت ہوگی اور وہ ہاتھ کھینچ لیں گے اور اس کی آواز پر لبیک نہیں کہیں گے تو بہت سے بڑھنے والے ہاتھوں اور اٹھنے والے قدموں سے محروم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ خطبہ نمبر 23 کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔